اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خاران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا 33واں درس ہے اور ہم اس درس میں صفات لازمی کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ صفات لازمی میں ہم نے پچھلی صفت استعالہ اور صفت استفعال پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صفت اطباق کے بارے میں ہے۔ آج ہم صفت اطباق کا پڑھیں گے۔ صفت اطباق آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ صفت اطباق کسے کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے پچھلے درس میں صفت استعالہ کو نہیں دیکھا تو اس درس کو جا کے دیکھ لیجئے، تبھی جا کے آپ کو آج کا درس سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اگر آپ نے صفت استعالہ کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا، نہیں یاد کیا تو یہ درس سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پہلے صفت استعالہ کو سمجھیے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری پچھلی ویڈیوز پہ جائیے، ان میں صفت استعالہ کو سمجھیں، پھر آج کی صفت سمجھنے میں آپ کو کوئی پرابلم محسوس نہیں ہوگی۔ تو چلتے ہیں کہ ہم آج کے درس کی طرف، اور سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ صفت اطباق کا لغوی معنی کیا ہے۔ صفت اطباق کا لغوی معنی ہے ڈھانپنا یا مل جانا، ٹھیک ہے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈھانپنا یا مل جانا، ٹھیک ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے کہ ڈھانپنا یا مل جانا۔ اب مل جانا آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ڈھانپنا کسے کہتے ہیں؟ مل جانا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ڈھانپنا کسے کہتے ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ کوئی چیز ہے اس کے اوپر آپ نے پردہ کیا یا اس چیز کو آپ نے کمبل سے لپیٹا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کو ڈھانپا، اسے کہتے ہیں ڈھانپنا۔ تو کلیئر ہو گیا، لیکن یہاں پر کیا معنی ہے؟ آواز کو ڈھانپا جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ تجوید میں تجوید کے اندر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی، اس سے پہلے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اطباق کا لفظی معنی ہے طے با طے ہونا، ٹھیک ہے؟ اطباق کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے طے با طے ہونا۔ فرض کریں کہ ایک چیز ہے، پھر اس کے اوپر دوسری چیز، پھر اس کے اوپر تیسری چیز، پھر چوتھی چیز، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طے با طے، جیسے ہم کپڑے طے کر کے ایک رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا، پھر اس کے اوپر چوتھا، تو ہم کہتے ہیں کہ طے با طے ہیں۔ تو یہ اس کا لفظی معنی ہے، لیکن تجوید کے اندر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تجوید کے اندر اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ زبان کا پھیل کر تالو کے ساتھ چمٹ جانا یا مل جانا، ٹھیک ہے؟ زبان کا پھیل کر تالو کے ساتھ چمٹ جانا یا مل جانا، ٹھیک ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ زبان کا پھیل کر تالو کے ساتھ چمٹ جانا یا مل جانا، یعنی حروف کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کا حصہ جو ہمارے تالو کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، زبان کا حصہ جو تالو کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے منہ کا
حجم جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حروف جو ہے موٹے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ یہ صفت اطباق کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن میں یہ پائی جاتی ہے صفت، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مطبقہ۔ اب حروف مطبقہ جو ہے 4 ہیں۔ یہ حروف یہ صفت استعلیٰ کے حروف جو ہیں ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے، اور یہ کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حروف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی ان 4 حروف کے اندر صفت اطباق پائی جاتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کیوں کہا کہ پہلے آپ جو ہے صفت استعلیٰ کو دیکھ لیں میری پچھلی ویڈیو میں، کیونکہ یہ 4 حروف جو ہیں یہ 4 حروف مستعلیہ کے حروف ہیں۔ حروف مستعلیہ پچھلی ویڈیو میں نے جو بتایا تھا کون کون سے تھے، وہ میں ذرا یہاں پہ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں۔ یعنی جو صفت استعلیٰ ہم نے پڑھی تھی اس کے حروف کتنے تھے؟ ٹھیک ہے، صفت استعلیٰ کے حروف 7 تھے۔ ہم نے کون کون سے وہ پڑھے تھے 7 حروف؟ خا تھا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حروف ہم نے جو ہے صفت استعلیٰ جو پچھلی ویڈیو ہے وہاں پہ ہم نے پڑھے تھے صفت استعلیٰ کے حروف، ٹھیک ہے۔ صفت استعلیٰ کے حروف تھے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو حروف مستعلیہ جو ہے دیکھیں یہ ان کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 7 ہیں، لیکن 4 جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو 4 ہم نے پڑھے ہیں صفت اطباق کے، صاد، ضاد، طا، اب یہ حروف مستعلیہ جو ہیں صفت استعلیٰ کے جو حروف ہیں ان میں یہ 4 آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ دیکھ لیں، صاد استعلیٰ میں بھی ہے اور صفت اطباق میں بھی، اور ضاد کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد اور طا، ظا جو ہے یہ طا آ گیا، یہ ظا آ گیا، باقی کتنے رہ گئے ہیں ہمارے پاس؟ یہ خا ہو گیا، یہ غین ہو گیا، یہ جو ہے نا اور یہ قاف۔ اب یہ جو ہے صفت اطباق میں شامل نہیں ہیں، ان 3 کو چھوڑ کے باقی یہ جو 4 ہیں حروف، یہ جو ہے 4 حروف جو ہے صفت اطباق میں بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان 4 کے اندر جو ہے صفت استعلیٰ بھی ہے۔ یہ جو 4 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں کیا ہے؟ صفت استعلیٰ بھی ہے، صفت اطباق بھی ہے، لیکن جو باقی 3 ہیں ان کے اندر صفت اطباق نہیں ہے۔ جیسے کون کون سے باقی 3 رہ گئے؟ میں نے ابھی بتایا، خا، غین، قاف، ان کے اندر کیا ہے کہ صفت اطباق نہیں ہے، لیکن ان 4 کے اندر جو 4 ہیں ان کے اندر صفت استعلیٰ ہونے کے باوجود صفت اطباق بھی ہے۔ یہاں تک جو ہے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہے۔ تو اس کی ادائیگی اب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ادائیگی ہم سمجھتے ہیں، اس کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ادائیگی کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور اس ڈیفرنس کو میں انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن درس کو پورا دیکھیے گا اور کوئی بھی بات جو ہے اسکپ نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، پرابلم ہوگی۔ تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اب ادائیگی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ادائیگی اس کی ادائیگی یوں ہے کہ زبان تالو کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ زبان اوپر والے تالو کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گی، جس کے نتیجے میں یہ 4 حروف، یہ والے جو 4 حروف ہیں وہ والے زیادہ موٹے اور پرحجم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ پر ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن اس ادائیگی سے آپ کام بالکل نہیں لے سکتے، کیونکہ
سب سے پہلے یہ 4 حروف جو ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، اگر ان کے مخرج کی بات کریں تو وہ بالکل الگ ہے۔ جیسے صاد کو آپ دیکھ لیں، حرف صاد جو ہے حروف اصلیہ میں سے ہے، اور اسی طرح سے ضاد جو ہے آگے سے حروف حافیہ کہلاتا ہے، اور اسی طرح سے حرف طا ہے، حرف طا جو ہے نطیہ میں سے ہے، اور ضا جو ہے حروف لاسویہ میں سے ہے۔ ان کی جو ادائیگی ہے، ان کا جو مخرج ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ چپکے گا، تب جا کر یہ حروف ادا ہوں گے۔ تو دیکھیے اب صاد جو ہے وہ کیسے ادا ہوتا ہے۔ صاد جو ہے جب زبان کا سرا ثنایا سفلیٰ کے کناروں سے لگتا ہے تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، زبان کا بیچ والا حصہ اوپر لگتا ہے، نہیں لگتا، تو پھر کیا یہ ادائیگی غلط ہے؟ یہ ادائیگی غلط نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پر ایک اور چیز سمجھنی ہے، ایک اور پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنا ہے، وہ یہ کہ آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان ہونا، ٹھیک ہے، آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان ہونا، تب جا کر یہ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں اور زیادہ موٹے ادا ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا آپ۔ یہ جو 4 حروف ہیں، یہ جو 4 حروف میں نے بتائے ہیں، یہ 4 حروف زیادہ موٹے ادا ہوتے ہیں۔ صفت اطباق ہونے کی وجہ سے یہ اور زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ جب ان میں صفت اطباق آتی ہے تو یہ اور زیادہ موٹے، پہلے حروف مستعلیہ تھے، موٹے تھے، لیکن اب ان میں صفت اطباق بھی ہے تو یہ اور زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، پر ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے ڈبل تھے، موٹے تھے، اب ڈبل موٹے، پر ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ پہلے ہی موٹے تھے کیونکہ ان کے اندر صفت استعلیٰ پائی جاتی تھی۔ جب صفت استعلیٰ کے علاوہ آ گئی ان کے اندر جو ہے صفت اطباق، صفت استعلیٰ نمبر 1 ہے، اور جب صفت اطباق ان کے اندر آ گئی تو یہ لیول 2 بن گئے اور یہ اور زیادہ پر ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان ہونا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، زبان کا انحصار، کیا یاد رکھنی ہے بات، اہم پوائنٹ جو ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ زبان کا انحصار آواز کا انحصار کیا ہے؟ زبان اور تالو کے درمیان ہونا۔ آواز کا انحصار زبان اور تالو، ٹھیک ہے، زبان اور تالو کے درمیان میں ہونا۔ تو یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو پورا قاعدہ سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیے آواز کا انحصار، اس کا کیا مطلب ہے؟ انحصار آپ سمجھتے ہیں نا، حصار کہتے ہیں۔ اب حصار کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، حصار جو ہے وہ دائرہ، گھیرا یا حلقہ، ٹھیک ہے۔ اب حصار جو ہے کیا کہتے ہیں؟ دائرہ، گھیرا یا حلقہ، دیوار بندی کو۔ اگر میں اپنے پاس کوئی دائرہ بناؤں نا، میں کہوں گی کہ میں حصار میں ہوں، فرض کریں کہ میں ایک کمرے میں ہوں، چاروں طرف 4 دیواری ہے، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں حصار میں ہوں۔ تو آواز کا انحصار جو ہے زبان اور تالو کے درمیان ہونا، جس کی وجہ سے یہ حروف جو ہے اور زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان اور تالو کے درمیان آواز جو ہے بن جاتی ہے، ایک گولا تیار ہو جاتا ہے، اور یہ گولا جب تیار ہو جاتا ہے تو پھٹ جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ظاہری بات ہے کہ گولا پھٹے گا نہیں، بلکہ یہ اور زیادہ گولا کیا ہوگا؟ موٹا ہو جائے گا۔ تو سات کو جب بھی آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سا سی سو، کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ زیر ہونے کی وجہ سے کوئی فرق ہونا چاہیے، کیونکہ زیر جو ہے اس کی آواز نیچے کو ہوتی ہے۔ آپ نے نورانی قاعدہ کا پہلا صفحہ جو پڑھا ہوگا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو زبر ہے، زیر اور پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اب اس میں کیا ہے کہ زبر کی آواز کیا ہوتی ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، ٹھیک ہے، زبر کی آواز کیا ہے اوپر کو اٹھتی ہے، اور زیر کی آواز جو ہے نیچے کو اٹھتی ہے، اور پیش کی آواز جو ہے آگے کو جاتی ہے، اور وہ جو ہے گول جو ہے اس میں ہونٹ جو ہے گول ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن جب صاد کے نیچے زیر آتی ہے تو کوئی ڈیفرنس دیکھنے میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، صاد ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر لیول 1 صفت استعلا، صفت اطباق لیول 2، تو یہ اور زیادہ پر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے نیچے جب زیر آتی ہے تو یہ محسوس نہیں ہوتا، اس کی آواز تھوڑی سی ڈاؤن ہوگی لیکن اس کی آواز اور زیادہ چھلکتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو جب ہم پڑھتے ہیں صراط المستقیم، اب دیکھیں کیا ہم پڑھتے ہیں، صراط مستقیم، ٹھیک ہے، صراط المستقیم۔ اب دیکھیں سیرا، اس کو سیرا نہیں ہم پڑھیں گے، سیرا موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس میں صفت اطباق بھی ہے، صفت استعلا بھی ہے، جب دونوں صفات اس کے اندر آ گئیں تو یہ جو ہے کیا ہوگا، یہ اور زیادہ پر ہو جاتا ہے۔ تو کلیئر ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے صفت اطباق۔ تو یہ 4 حروف جو ہیں، جو 4 حروف میں نے بتائے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، ان 4 حروف کے نیچے جب زیر آتی ہے تو محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ان کے نیچے جب ان چاروں کے نیچے زیر آتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ان کی آواز ڈاؤن ہوگی، ان کی آواز جو ہے پھر بھی ڈاؤن نہیں ہوتی، کیا محسوس ہوتا ہے، ان کی آواز اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ صفت اطباق کی وجہ سے۔ اب خا دیکھ لیں، خا جو ہے وہ ان 4 حروف میں ہم نے جو ہے پڑھا ہے کہ خا، یہ جو ہے اس میں جو ہے خا غین قاف، یہ جو ہے اب اطباق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو خا کے نیچے ہم جو ہے کیا پڑھتے ہیں، اگر زیر پڑھ لیں، ہم خا کے نیچے زیر دے دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں خی، کیا آواز آتی ہے، خی، اس کی آواز تھوڑی ڈاؤن ہے لیکن یہ پر ہے، یہ پر رہے گا، یہ ہمیشہ ان کے اندر موٹائی رہے گی، لیکن زیر ہونے کی وجہ سے ہمیں آواز میں تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے مل جاتا ہے، لیکن ان 4 حروف میں بالکل بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یہ جو 4 حروف ہم نے اوپر پڑھے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، ان 4 حروف میں ہمیں جو ہے ڈیفرنس بالکل بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کے اندر صفت اطباق ہے۔ بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ صفت اطباق جب ان 4 کے اندر آ گئی تو ان کی آواز میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اور زیادہ بڑھے گی، اور زیادہ پر ہونے کی وجہ سے کمی نہیں ہوگی، پر اور زیادہ ہوں گے۔ تو کلیئر ہو گیا، بالکل آسان کر کے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور اس کا نچوڑ تھا۔ اب آپ کو مثالوں کی طرف ہم چلتے ہیں، مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گی، تو چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے صاد کو لے لیتے ہیں ہم، جو ہے صاد کی مثال، یہ جو حروف اطباق جو ہے مطبقہ حروف ہم نے پڑھے تھے، صاد، ضاد، طا، ظا، ان میں سب سے پہلے ہم صاد کی مثال لیتے ہیں۔ صاد کے اندر صفت استعلا بھی ہے، صفت اطباق بھی ہے، اور صفیر میں سے بھی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ہم جو ہے اطباق ہی کی بات کر رہے ہیں، تو صاد کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، سا، اس کی مثال جیسے سل، سال، اور اسی طرح سے اگلی مثال یہاں لکھی ہوئی ہے آلریڈی، صراط المستقیم، صراط المستقیم، اور اسی طرح سے الصلاۃ، اور اسی طرح سے اگلا حرف ہم لے لیتے ہیں ضاد، ٹھیک ہے، اگلا کون سا حرف ہے، ضاد، ضاد کی مثال اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ، یہ حرف حافیہ ہے، اس کو سید الحروف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضاد حروف حافیہ میں سے ہے، اور اس کو
सैयदुल हरूफ भी कहा जाता है। इसमें सिफ़त इस्ताला भी है, सिफ़त इतबाक जैसी सिफ़ात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये जितना हो सके मोटा अदा किया जाए। जैसा कि ज़ौत के एकाम में मैंने बताया था कि ज़ौत को जब भी अदा करेंगे तो ज़बान का दायां या बायां हिस्सा इज़रा से उलिया यानी जो ऊपर वाली दाढ़ें हैं उनको ढांप लेगा, तो ये सिफ़त तब जाके अदा होगी। तो ये मोटा और पुर पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल इसकी मैं दे दूँ, मसलन वलद्दॉलीन, वलद्दॉलीन, ठीक है। और इसी तरह से अगली मिसाल एक ले लें, वज़्ज़ुहा, ठीक है, वज़्ज़ुहा। और इसी तरह से वल अर्ज़ी, वल अर्ज़ी, ठीक है। अब अगला हर्फ हम ले लेते हैं, उससे अगला हर्फ है हर्फ तौ, ठीक है। तौ की मिसाल हम ले लेते हैं। हर्फ तौ की मिसाल, इसमें हर्फ तौ, इसमें क्या है, सिफ़त इस्ताला इस सिफ़त एतबाक पाई जाती है। तौ को मखरिज भी आपने बिल्कुल ढांप देना है। ज़बान जब ऊपर वाले तालु की तरफ बढ़ेगी और ढांपने की कोशिश करेगी तो ये तौ मोटा अदा होगा, ठीक है ना। तौ तौ सिरातुल लज़ीना, सिरातुल, सिरातुल लज़ीना, सिरातुल मुस्तकीम। अब ये वो ऊपर एक और मिसाल आ गई है, ये डबल है, सौद की भी है तौ की भी मिसाल इसमें मौजूद है, दोनों मिसालें मौजूद हैं। सिरातुल मुस्तकीम, यहाँ पे तौ को तुल मुस्तकीम, ठीक है, मोटा अदा करेंगे। इसी तरह से अगला जो है लास्ट में जो आ गया है हर्फ ज़ौ। अब हम हर्फ ज़ौ की मिसालें जो है यहाँ पे लिखते हैं। हर्फ ज़ौ, हर्फ ज़ा भी जो है कि मोटा अदा होगा, ठीक है। ये हर्फ ज़ा जो है मोटा अदा होगा। जैसे ज़ालिमीन, ज़ालिमीन, और इसी तरह से अज़ीम, और इसी तरह से अगली क़ौमुज़्ज़ालिमीन, क़ौमुज़्ज़ालिमीन, ठीक है। ये भी हर जो है मोटा अदा होगा। और इसी तरह से जब हमने, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ चुकी होगी सिफ़त एतबाक। अब सिफ़त एतबाक चूँकि जो है हर सिफ़त की जो है एक मैंने बताया कि मुतज़ाद सिफ़त भी होती है। जैसे कि पिछली हमने पढ़ी थी सिफ़त इस्ताला, तो इसकी मुतज़ाद सिफ़त जो है हमने सिफ़त इस्तिफ़ाल पढ़ी थी। तो इसी तरह से सिफ़त एतबाक जो पढ़ी है हमने आज, सिफ़त एतबाक, तो अब इसके उल्ट जो है इसकी मुतज़ाद सिफ़त भी, वो भी मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि सिफ़त एतबाक की जो है उलट जो सिफ़त है, मुतज़ाद सिफ़त है, वो क्या है, सिफ़त इन्फ़िता। कौन सी है, सिफ़त सिफ़त इन्फ़िता, ठीक है। ये जो है मुतज़ाद सिफ़त है, सिफ़त इन्फ़िता।
اب دیکھیں صفت انفتا جو ہے یہ اطباق کی ضد ہے، اطباق کے اپوزٹ ہے۔ اب جیسے ہی اطباق نے کہا کہ زبان تالو کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گی، صفت انفتا نے کیا کہا؟ صفت انفتا نے کہا کہ نہیں، میرے حروف جو ہیں، میرے حروف ان میں زبان تالو کو نہیں ڈھانپے گی، ٹھیک ہے۔ اوپر صفت اطباق میں کیا ہے کہ زبان جو ہے تالو کو ڈھانپے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو نیچے یہ کیا صفت کہہ رہی ہے؟ اس کے الٹ ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ زبان میرے جو ہے تالو کو ڈھانپنے کی کوشش نہیں کرے گی، نہیں ڈھانپے گی، ٹھیک ہے نا۔ زبان تالو کو نہیں ڈھانپے گی۔ نہیں اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے صفت کہ زبان جو ہے تالو کو نہیں ڈھانپے گی۔ جب حروف کی ادائیگی کریں گے تو زبان تالو کو نہیں ڈھانپے گی۔ تو 28 جو حروف ہیں، یعنی جو 4 حروف ہم نے پڑھے ہیں صفت اطباق کے، صاد، ضاد، طا، ظا، 4 حروف صفت اطباق کے ہیں۔ تو باقی جتنے بھی 24 حروف ہیں آپ نے اطباق کے الٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے تالو کو نہیں ڈھانپنا۔ آپ کی زبان جب مخرج سے جدا ہوگی تو تالو کو نہیں ڈھانپے گی، بلکہ تالو سے الگ ہو جائے گی۔ تو صفت انفتا، اسے صفت انفتا کہا جاتا ہے۔ اب یہ جب تالو سے الگ ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان حروف کے جو 4 حروف ہیں ان کے علاوہ جو ہے باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ باریک ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 4 حروف ہم نے پڑھے ہیں صفت اطباق کے، صاد، ضاد، طا، ظا، ان کے علاوہ جو ہے باقی حروف جو ہے باریک ادا ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے جو ہے میں تھوڑی سی مثال ان کو مختصراً آپ کو دے دوں، جیسے مالکی، اب یہ باریک ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مالکی، ایاکا، ایاکا نستعین، ٹھیک ہے۔ ایاک نستعین، مالکی، اب یہ باریک ادا ہوں گے، جبکہ صفت اطباق میں جو ہے صاد، ضاد، طا، ظا، یہ جو ہے حروف موٹے ادا ہوں گے، کیونکہ زبان جو ہے تالو کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ جائے گی، مل جائے گی تالو کے ساتھ، زبان جو ہے پھیل جائے گی۔ لیکن اس میں کیا الٹ ہوگا، صفت انفتا میں زبان جو ہے تالو کے ساتھ نہیں لگے گی، تالو کو نہیں ڈھانپے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، آپ کو میرا یہ آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کی آپ پریکٹس کیجئے اور قرآن کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو اس درس سے فائدہ ہوا ہے تو اسے اپنے تمام دینی بہنوں بھائیوں میں شیئر کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو تک، تب تک کے لیے سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔